رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شفاعت، وہاں پر اللہ سے سفارش کریں گے کہ مخلوق تنگ ہے، حساب شروع کیا جائے، قبول ہوگی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انسانیت کو وہاں پہ پھر ایک تکلیف سے نکلنا نصیب ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں سے نکالنے آئے تھے، لیکن راضی ہونے والے کم رہے، ماننے والے بڑے کم رہے۔ اس کے بعد اعمال پیش ہونے ہیں، اعمال جب پیش ہوں گے حساب شروع ہونا ہے۔ حساب شروع ایسے ہونا ہے کہ کتاب دی جانی ہے، کتاب جب دی جائے گی تو لینے والا یا ہاتھ دائیں میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں آئے گی یا بائیں میں آئے گی۔ جب کتاب مل گئی، جب کتاب ہاتھ میں آ گئی، اب پڑھتا جا اور ساتھ ہی اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال تل گئے، اگلے مرحلے پہ آ جائیے، ان کا وزن ہو گیا۔ یہیں پر جو دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے اپنے اعمال تولنے کے بعد یہاں پر وہ لوگ مختلف چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کسی کی نیکیوں کے وزن بہت زیادہ، کسی کے کم، کسی کے کم، کسی کے کم، کسی کے کم۔ کسی کے گناہوں کے وزن بہت زیادہ، کسی کے کم، کسی کے کم، کسی کے کم۔ کوئی روزے دار بڑا شاندار، کوئی نمازوں کا بڑا پابند، کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت خریدی ہوگی، کوئی جہاد والا، کوئی یتیم اور بیوہ کا خیال کرنے والا، کوئی حسن اخلاق والا۔ ان کی مختلف گروہ ہوں گے، ہر گروہ اپنی شکل کے اعتبار سے خود بخود ادھر جا کے ملتا چلا جائے گا۔ یہیں پر وہ مقام آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک جھنڈا عطا کر دیا جائے گا۔ جب گروہوں میں چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور باقی انبیاء کی امتوں کے اپنے اپنے جھنڈے ہوں گے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی وہ اسی جھنڈے کے نیچے اپنے گروہوں کی شکل میں اکٹھی ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیں وہاں پہ اکٹھا ہونا نصیب فرما دے۔ اور جو اس دن ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے بطور خاص قرآن ذکر کرتا ہے، ان کو ایک الگ جھنڈا دیا جائے گا، اور قرآن کہے گا احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما كانوا يعبدون من دین اللہ۔ جو جس قسم کے شرک کرنے والے ان کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کرو اور ان کو یہاں پہ لے آؤ۔ وہاں پر شرک کرنے والے علماء اور کروانے والے علماء اور ان کے پیروکار، وہاں پر ان ظالموں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور جن جن چیزوں کو انہوں نے امید کا مرکز بنایا تھا، جن جن چیزوں کو پوچھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، وسیلہ بنا کے کاروبار بنایا ہوا تھا، ان چیزوں کو بھی انہی مشرکین اور ان کے علماء کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ منظر اپنے ذہن میں اس لیے ان کی ترتیب بنا لیں، یہاں سے عمرے کا سفر کرنے والوں جس طرح عمرے کی تیاری کر کے جاتے ہو، اگلے سفر کے مراحل یہ ہیں، اس سفر کا پتہ ہوگا تو تیاری کرنا شروع کریں گے۔ جب جھنڈوں کے نیچے اکٹھے ہو گئے، یہاں پر اللہ تعالی ساری کے ساری انسانیت کو جہنم کی طرف جانے والے راستے کی طرف موڑ دیں گے۔ سارے کے سارے اس راستے پہ چل پڑیں گے، اور یہیں پر جہنم سے پہلے، جہنم کی طرف راستے سے پہلے ہر طرف ایک اندھیرا چھا جائے گا۔ وہ اندھیرا جب چھائے گا اور اس اندھیرے کے بعد ایک ہلکی سی روشنی آئے گی، اس ہلکی سی روشنی میں وہ سب کو ملے گی، لیکن اسی ہلکی سی روشنی میں دیکھتے دیکھتے چلتے 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 یہاں پر اچانک اہل ایمان اور منافقین کے درمیان ایک بار اچانک آ جائے گی۔ وہ جو قرآن کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ وہ اسی بار کی طرف اشارہ ہے کہ ہلکی ہلکی روشنی میں چلتے چلتے اچانک وہ منافق بھی سب چل رہے ہیں، اہل ایمان بھی چل رہے ہیں، اچانک وہ باڑ آتی ہے، وہ ادھر ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو رحمت میں جانے والے جن کا امکان نظر آتا ہے رحمت میں جائیں گے، اس مرحلے میں ان کو مزید الگ کر دیا جائے گا۔ یہیں سے ان کے منہ سے چیخ نکلے گی ان منافقین کے اور بدعمل لوگوں سے، ینادونہم، وہ ان کو پکار کے کہیں گے الم نکن معکم، ہم ابھی تو تمہارے ساتھ تھے،
دنیا سے مراد کر کہیں گے الم نکم معکم، ہم منافق بھی جو تمہارے ساتھ دنیا میں نیکیوں میں شریک ہوتے تھے. یہ ان کے منہ سے جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے یہ منظر اس پہاڑ کے دائیں بائیں یہ واقعہ پیش آئے گا. یہ جہنم کی طرف رخ ہوگا، اور جب ایک ٹولی کو الگ کر دیا گیا یہیں پہ انسانیت کا وہ مرحلہ آئے گا جہاں پہ پل ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا، اور ہر انسان نے اس میں سے گزرنا ہے، اس پر سے گزرنا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں صراط، پل صراط. وہاں پر جو شخص سب سے پہلے وہاں پہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس جگہ پہ سب نے آ کے رہنا ہے. ہے کوئی ہم میں سے جو اپنی ماں کو بچا سکتا ہو، اپنے بچوں کو بچا سکتا ہو؟ ہے کوئی کہیں کہ میرے پاس ایسا عمل ہے کہ میں پولیس راہ سے بچ جاؤں گا؟ تصور کیجئے ہم اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے گزر رہے ہوں، نیچے جو گرتا جائے دوزخ ہے، جو پار کرتا جائے جنت کے میدان ہے. یہاں سے ہم نے گزرنا ہے. اپنی عمر پہ یقین رکھنے والوں کہ اللہ نے میری عمر 34 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے. اس ظاہر پہ یقین رکھنے والوں، وہ ظاہر عطا کرنے والا ہی اپنے رسول کی زبان کے ذریعے تمہیں یہ معلومات دے رہا ہے. اے اللہ ہمیں ان معلومات پہ سچا ایمان نصیب فرما، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما.